والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو خدا کا ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہی لا مکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ جل شانہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، بے پناہ بخششوں والا، بے پناہ رحمتوں والا۔ اس نے اپنی مخلوق کی پیدائش کی بنیاد محبت کو رکھا ہے۔ اس مخلوق کو محبت اور رحمت کی بنیاد پر اس نے پیدا کیا ہے۔ سورہ ملک میں پروردگار عالم فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آ سکتا۔ وہاں یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آتا، فرمایا تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بتانا چاہتا تھا میری مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ رحم کا تعلق ہے، میں رحمان ہوں اور رحم کی بنیاد پر میں نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس ساری مخلوق کے ساتھ اس کا رشتہ انتہا درجے کے رحم والا ہے۔ پروردگار عالم کی ہر صفت لامحدود ہے، اس کا غضب بھی لامحدود ہے، اس کی رحمت بھی لامحدود ہے، لیکن وہی پروردگار عالم فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے گزر گئی۔ جس کا غضب بھی لامحدود تھا،
جس کی رحمت بھی لامحدود تھی، وہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب سے بھی آگے گزر گئی۔ وہ کریم رب جس نے اس کائنات کی بنیاد رحم کو رکھا، رحمت کو رکھا، بے پناہ رحمتوں کا مالک، اس نے یہ مقدس مہینہ رمضان کا جو ہمیں عطا کیا ہے، بے انتہا رحمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اس مہینے میں انتہا درجے کی رحمتیں رکھ دیں، انتہا درجے کی مہربانیاں رکھ دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان ہے کیا، ان کی تمنا ہو کہ سارا سال رمضان ہی رہ جائے، دوسرا مہینہ ہی نہ آئے۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اس مہینے کے اندر پروردگار عالم نے رکھ دی۔ اچھا، اس مہینے کا جو تعارف قرآن نے کروایا وہ تو یوں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، اور اس قرآن کے نازل کرنے پر پروردگار نے اس مہینے کو رحمتوں سے مالا مال کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک ارشاد فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں حضور نے فرمایا، ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے شروع میں رحمت ہے، درمیان میں بخشش ہے، اور آخر میں دوزخ سے آزادی۔ اگر آپ اس فرمان پر غور فرمائیں تو رمضان کے 3 حصے کر دیے سرکار دو عالم نے۔ یہ وہ حدیث ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ 3 حصے کر دیے، پہلے حصے میں رحمت، دوسرے میں بخشش جو درمیان والا ہے، آخری حصے کی ہم بات نہیں ابھی کر رہے، وہ دوزخ سے آزادی کا مہینہ کا عشرہ ہے، حصہ ہے، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ہم پہلے 2 حصوں پہ بات کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت پر مشتمل، اور دوسرا اس کے بعد والا حصہ وہ ہے بخشش کا۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، قرآن مجید میں رحمت اور بخشش کی یہ ترتیب ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں جو ترتیب آئی ہے اس میں مغفرت پہلے آتی ہے، رحمت بعد میں آتی ہے، یہ طریقہ ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ سے معافی مانگو، بخشش مانگو، وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ پہلے کس بات کا ذکر کیا؟ بخشنے والا، پھر ذکر کیا رحم کرنے والا۔ بخشش کا ذکر پہلے، رحم کا ذکر بعد میں۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کی دعا کو۔ حضرت آدم علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں اللہ سے، وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار ہم نے اپنا نقصان کر لیا ہے، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا کیا 2 چیزیں مانگی؟ معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا۔ پہلے کس بات کا ذکر؟ معاف کرنے کا، رحم کا ذکر بعد میں۔ پورے قرآن میں یہی طریقہ ہے، پروردگار ہر جگہ یہی تعارف کرواتا ہے، رحمت کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، مغفرت کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ یہ جب طریقہ تھا تو رمضان کا تعارف بھی یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا جاتا اس کے پہلے حصے میں مغفرت ہے، اس کے دوسرے حصے میں رحمت ہے۔ ایسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن کی ترتیب یوں ہی آئی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر بھی رحمت کو مغفرت سے پہلے نہیں بیان کیا گیا۔ ہر جگہ، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہر جگہ ذکر بخشش کا، مغفرت کا پہلے اور رحمت کا ذکر بعد میں، مگر جب رمضان کی باری آئی تو تعارف کی ترتیب بدل دی۔ فرمایا یہاں رحمت پہلے ہوگی، بخشش بعد میں۔ ترتیب آپ سمجھ گئے کہ فرق ہے۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ فرق کیا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ اس کا ایسا ہے کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ رحمت کو سمجھنا پڑے گا پہلے۔ رحمت کہتے ہیں نعمت عطا کرنے کو، زحمت ختم کرنا اور نعمت عطا کرنا، یہ معنی ہے رحمت کرنے کا۔
رحمت کا معنی سمجھیے گا، زحمت ختم کرنا اور نعمت عطا کرنا۔ اچھا، نعمت عطا کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے بندے کا گناہ۔ اللہ جب کسی کو نعمتیں دینا چاہتا ہے تو راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہوتے ہیں بندے کے گناہ۔ اس لیے پروردگار ہمیشہ یہی فرماتا ہے، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے بخشش مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سورہ نوح میں پروردگار عالم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دار بارشیں نازل کرے گا، ویمددکم باموال وبنین، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ کب؟ جب تم اس سے بخشش مانگو گے، جب تم اس سے معافی مانگو گے۔ آغاز کہاں سے کیا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو۔ جب تم معافی مانگو گے وہ تم پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ رحمت آئے گی بعد میں، تم پہلے مانگو معافی، اس لیے کہ نعمت آنے کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ تمہارا گناہ۔ پہلے میں اس رکاوٹ کو ہٹاؤں گا، پھر تم پر اپنی نعمتیں نازل فرماؤں گا۔ یہ بڑی توجہ سے سننے والا نکتہ ہے، اس بات کو آپ سمجھیے گا۔ نعمت کے راستے میں رکاوٹ ہے بندے کا گناہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے بخشش مانگ تاکہ میں یہ رکاوٹ ہٹا دوں اور پھر تم پر اپنی نعمتیں نازل فرماؤں۔ تو نعمت کو جو چیز روک رہی تھی وہ تھا گناہ، رحمت کو جو چیز روک رہی تھی وہ تھا گناہ۔ رب فرماتا ہے پورے قرآن میں ہر جگہ، پہلے مجھ سے بخشش مانگ، میں وہ رکاوٹ ہٹا دوں، پھر تم پر اپنی رحمتیں نچھاور کروں گا۔ ہم نے کہا پروردگار جب یہی دستور تھا تیرا کہ پہلے تو گناہ کی رکاوٹ کو ہٹاتا ہے پھر تو رحمت عطا کرتا ہے، تو رمضان میں یہ ترتیب بدل کیوں دی ہے؟ اب رمضان میں بھی تو ایسا کرتا، پہلے ہمارے گناہ مٹاتا، رکاوٹ ہٹاتا، پھر رحمت کے بادل برساتا، ایسا کرتا۔ مگر یہ کیا کیا کہ فرمان یہ دیا ہے کہ رمضان کے پہلے حصے میں بخشش نہیں، رحمت، اس کے بعد بخشش۔ تو مولا پہلے تو ہر جگہ بخشش رکھتا تھا، فرمایا اس لیے کہ تمہارے گناہ میری نعمت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے تھے، میں اپنی نعمتیں نازل کرنے کے لیے رکاوٹیں ہٹاتا تھا۔ ہم نے عرض کیا مولا پھر اب کیا ہوا؟ فرمایا رمضان کا مہینہ آیا، میری رحمت کے سمندر میں اتنا جوش آ گیا ہے، اب تمہارے گناہ میری نعمتوں کو روک ہی نہیں سکتے۔ اب تمہارے گناہ میری رحمت کے راستے میں رکاوٹ بن نہیں سکتے، اس لیے کہ اب رحمت کا سمندر اتنے جوش میں ہے، تمہارے گناہوں کی بخششیں بعد میں دیکھوں گا، پہلے نعمتیں اپنی نازل کر دوں گا۔ رحمتوں کی عطائیں پہلے ہوں گی، نعمتوں کا نزول پہلے ہوگا، تمہارے گناہوں کی بخششوں کا معاملہ بعد میں ہوگا۔ یہ بتانے کے لیے کہ اب اس مہینے میں تمہارے گناہ بھی میری رحمت کو آنے سے روک نہیں سکتے۔ اتنا جوش میں ہے پروردگار کا سمندر رحمتوں کا، وہ سمندر جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں۔ اچھا، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ اس رمضان کے پہلے حصے میں رحمت ہے، اس کے بعد درمیانے حصے میں بخشش ہے، اور پھر اخیر میں دوزخ سے آزادی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ مگر یہ مکمل نہیں، نہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔
اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا. رمضان اگلے دن شروع ہونا تھا، شعبان کا آخری دن تھا، آخری دن پچھلے مہینے شعبان کا آخری دن تھا، کل رمضان شروع ہونا تھا، اور سرکار نے آج سارے صحابہ کو اکٹھا کر لیا. فرمایا ذرا اکٹھے ہو جاؤ، تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم پر مہینہ کون سا رہا. یہ جس مہینے میں تم داخل ہو رہے ہو کتنی عظمت والا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں. اب سرکار نے لوگ صحابہ کو اکٹھا کر کے ایک خطبہ دیا. وہ جو تقریر آپ نے کی ہے، اس تقریر میں آگے چل کر ایک ٹکڑے کے طور پر یہ حصہ آتا ہے جو میں نے پہلے سنایا ہے کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے حصے میں رحمت، دوسرے میں بخشش اور آخری میں دوزخ سے آزادی ہے. یہ اس خطبے کا ایک ٹکڑا ہے. خطبہ کیا ہے؟ وہ خطبہ ذرا سماعت فرمائیے تاکہ میں اپنی گفتگو کی بنیاد رکھ سکوں جدھر میں جانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. سرکار ارشاد فرماتے جا رہے ہیں خطبہ. ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں وہ رات بھی آئے گی جو ہزاروں مہینوں سے بہتر، وہ رات بھی اس میں آئے گی. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے رکھنا تم پر فرض کیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں قیام کو اللہ نے تمہارے لیے نفل بنا دیا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی تم میں سے ایک نفلی نیکی کرے گا اور اس کے ذریعے اللہ کے قریب آنا چاہے گا، کانا کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، باقی مہینوں میں ادا کیے گئے فرض کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا. ومن ادى فیہ فریضۃ، اور جو کوئی اس میں فرض ادا کرے گا، کانا کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے ہوگا جیسے باقی مہینوں میں اس نے 70 فرض ادا کر دیے. 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب ملے گا. جو کوئی کرے گا ہو وہ شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. وصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے. وشہر المواسات، یہ وہ لفظ ہے جن پر میں نے اپنی گفتگو کی آج بنیاد رکھنی ہے. شہر المواسات، یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے. ہمدردی کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فی رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا، اچھا حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے سن رہے ہیں، توجہ رہے، یہ جمعے کا خطبہ نہیں تھا. حضور نے ویسے ہی صحابہ کو اکٹھا کیا تھا اور تقریر فرما رہے تھے. آپ تقریر فرماتے جا رہے ہیں اور صحابہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، مگر جو اگلا جملہ ہے اس کے بعد صحابہ چپ نہیں رہ سکے. اگلا جملہ کیا ہے؟ جملہ ہم نے لاکھ مرتبہ سنا پڑھا ہوگا، مگر ذرا دیکھیں کہ یہ گفتگو چلتی آ رہی ہے، ابھی تک سارے خاموشی سے سن رہے ہیں. اگلا جملہ جب حضور نے فرمایا یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس مہینے میں جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا، زندگی بھر کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے گئے. کس پر؟ روزہ کھلوایا نا، اس پر سارے گناہ معاف کر دیے گئے. وَإِتْقَى رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور دوزخ سے اس کی گردن کو آزاد کر دیا گیا. جس نے کسی کا روزہ کھلوایا
اب روزہ کھلوانے پر اتنی بڑی بشارت، پہ فقط روزہ کھلوایا اور جنت بھی مل گئی، بخشش بھی مل گئی، سارے گناہ معاف، جہنم بھی دور ہو گیا۔ بات بہت بڑی تھی، صحابی چپ نہیں رہ سکے۔ حضور خطبہ فرما رہے ہیں، صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیونکہ بات بڑی تھی، اب سوچا کہ اگر روزہ کھلوانے پر زندگی بھر کے گناہوں کی بخشش ہے تو یہ روزہ بھی تو ٹکا کے کھلوانا پڑے گا نا، کوئی اچھا سا افطاری اچھی سی کروانی پڑے گی، ٹھیک ٹھاک کھانا پیش کرنا پڑے گا، اگلا رج کے کھائے، سکون سے کھائے، کلیجہ ٹھنڈا ہو، وہ راضی ہو اور پھر کہے مولا اس نے میرا پیٹ بھرا ہے تو بھی اسے جنت عطا کر۔ صحابہ نے سوچا یہ تو اس پر ہوگا معاملہ کہ ہمیں بڑا اچھا کھانا کسی کو کھلانا پڑے گا، پھر جا کے اتنا بڑا انعام بخشش کا، شفاعت، بشارت کا، یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، حضور روزہ کھلوانے پر اتنی بڑی بشارت ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی ہے ایسا روزہ کھلوائے۔ سوچ آئی نا کہ اچھا خاصا کھلانا پڑے گا، تبھی جا کے پتہ نہیں کتنے پیسے لگ جائے، بڑے بڑے غریب مسکین فقیر ہوتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ساروں کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ روزہ کھلوا سکیں، تو ہم تو پھر اس بشارت سے حضور محروم رہ گئے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا اس کے لیے بڑی اچھی افطاری کی ضرورت نہیں، ایک گھونٹ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کے بھی روزہ کھلوا دیا ساری بشارتیں اس کے لیے مل جائیں گی۔ ایک گھونٹ دودھ کا اس میں پانی ملا کر بھی روزہ کھلوا دیا، اللہ یہی ثواب اس کو عطا کر دے گا۔ یہ بھی میسر نہ ہوا، ایک کھجور کسی کو کھلا کے روزہ کھلوا دیا، اللہ یہی ثواب اسے عطا کرے گا۔ یہ بھی میسر نہ ہوا، او شربۃ من ماء، اور جس نے پانی کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ کھلوا دیا، مولا ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حیدری۔ اچھا مسئلہ بڑا عجیب سا تھا، بڑا عجب معاملہ ہے یہاں پر، روزہ کھلوانا ہے، فرمایا جس نے پانی کے گھونٹ پر بھی روزہ کھلوا دیا۔ امام بہقی کی کتاب ہے شعب الایمان 3336 نمبر حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب کیا لکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ تو ہے بات روزہ کھلوانے کی، ایک گھونٹ سے روزہ کھلوا دیا، زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ تم جس افطاری کے متعلق سوچ رہے ہو وہ تو ابھی بعد میں ہے۔ آقا نے فرمایا من اشبع صائمن، اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اس کا اجر اور ہے، یہ تو اس کا ہے جس نے ایک گھونٹ پلا کے روزہ کھلوا دیا، جس نے پیٹ بھر کے کھلایا۔ من اشبع صائمن، جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، سقاہ اللہ من حوضی، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے جام پلائے گا۔ اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کوثر کے پانی کو پینے کے بعد پھر اسے قیامت کے میدان میں تب تک پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہو جائے۔ پھر پیاس نہیں ہے، جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، پیٹ بھر کے کھلایا، یہاں تک آ کے اب فرمایا لوگوں یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، فرمایا یہ مہینہ ہے جس کے شروع میں رحمت ہے، درمیان میں بخشش ہے اور اخیر میں دوزخ سے آزادی کے پروانے۔ من خفف عن مملوکہ فیہ،
جس نے اس مہینے میں اپنے ملازم، اپنے غلام، اپنے خادم سے نرمی برتی، پروردگار عالم اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مہینہ ہی ایسا ہے، مہینہ ہی ایسا ہے۔ اب حضور نے شروع میں فرمایا یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ اچھا، ہمدردی اور غم گساری کے لیے مثال ایک دی، ایک مثال، ساری باتیں تو نہیں کی جا سکتی نا، ایک مثال دی صرف روزہ کھلوانے کی۔ یہ ہمدردی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ روزہ دار ہیں، آپ روزہ کھلوا رہے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی۔ ہمدردی کی ایک مثال حضور نے رکھی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کسی اور طرح سے ہمدردی کرے تو اجر نہیں ہے، کسی اور طرح سے غم گساری کرے تو اجر نہیں ہے، ایسا نہیں۔ یہ روزہ کھلوانے کی مثال بس ایک مثال تھی۔ ہمدردی کسی طرح سے بھی کرے، مہینہ ہی ہمدردی کا ہے۔ حضور کا اپنا عالم یہ ہوتا تھا اس مہینے میں، روایتیں بتا رہی ہیں، بخاری مسلم کی حدیثیں بتا رہی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، حضور سید عالم عام طور پر سمندر ہوا کرتی تھی آپ کی ذات سخاوت کا، لیکن جب مہینہ آتا تھا رمضان کا یہ سمندر ایسے ٹھاٹھے مارتا تھا، کانا اجود من الریح المرسلہ، ایسے لگتا تھا سخاوت کی ایک تیز ہوا ہے جو چل رہی ہے۔ حضور تیز ہوا جو چلتی ہے اس سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے، لوگوں میں بانٹا کرتے تھے، ہمدردی و غم گساری کیا کرتے تھے، لوگوں کے پیٹ پالا کرتے تھے۔ آپ کا اپنا معمول یہی تھا۔ یہ مہینہ دو کاموں کا ہے، ایک ہے قرآن کی تلاوت کا اور دوسرا ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کا۔ مہینہ ہی دو کاموں کا ہے، ہمدردی و غم گساری، کسی کے کام آنا، یار یہ بہت بڑا مارکا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احب الاعمال الی اللہ، جتنے نیک اعمال ہیں ان سب میں سے 4 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسند اللہ کو۔ 4 کام کون کون سے؟ ادخال السرور علی قلب المومن، پہلا کام یہ ہے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ وہ کام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، او ان یفرج عنہ ہما، یا کسی مسلمان کا کوئی دکھ دور کر دینا، کوئی غم اس کا دور کر دینا، یا او یقضی عنہ دینا، مسلمان قرضے میں مبتلا تھا، قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا، کوئی اپنی جیب سے اس کا قرضہ ادا کر دے، سارے اعمال سے بڑھ کر اللہ کو یہ پسند مال پسند یہ عمل ہے۔ او یطعمہ من جوع، چوتھا کام سرکار نے فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اللہ کو سارے کاموں میں سب سے بڑھ کر یہ 4 کام ہے جو پسند ہے۔ یہ ہمدردی، یہ غم گساری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف۔ اب آپ اندازہ کریں، اعتکاف ہو، رمضان کا مہینہ ہو، اعتکاف ہو اور مسجد نبوی ہو۔ حضور کا فرمان ہے مدینے کا رمضان دنیا کے کسی بھی دوسرے شہر کے 1000 رمضان کے برابر ہے۔ مدینے کا رمضان کسی دوسرے شہر کے 1000 رمضان کے برابر ہے، سرکار نے فرمایا۔ اب رمضان کا مہینہ ہو، شہر مدینہ ہو اور اس میں مسجد نبوی ہو اور اس میں بندہ بیٹھے اعتکاف پہ، بتاؤ ذرا کیا عالم ہوں گے خیرات کے، کیا عالم ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ حضور کے چچا عباس کے بیٹے، یہ بیٹھے ہیں اعتکاف میں۔ ایک بندہ آیا، حالت اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں، بندہ باہر سے آیا، اس نے آ کے سلام کیا اور بیٹھ گیا، چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے یا فلانو اراکا کئیبا حزینا، مجھے لگ رہا ہے تو بڑا پریشان ہے، تیرے چہرے پر دکھ نظر آ رہا ہے، کیا ہوا ہے تجھے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہاں ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، یہ یاد رہے۔
بندہ باہر سے آیا، پاس بیٹھا، پریشان ہے. سرکار نے ابن عباس نے پوچھا کیا بات ہے، تو پریشان نظر آ رہا ہے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا یبنا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے. حضرت عباس جو حضور کے محبوب چچا ہیں ان کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عباس. اور یہ عبداللہ ابن عباس اتنی بڑی شخصیت ہے، قرآن مجید کی تفسیر کل دنیا نے جتنی کی ہے سید المفسرین یہ عبداللہ ابن عباس ہے. سردار ہے ساری امت کا تفسیر کے معاملے میں، تفسیر قرآن کے معاملے میں. یہ چھوٹی عمر کے تھے، بڑے بڑے بوڑھے وہ صحابہ بھی تھے جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی ہوئی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جگہ عمروں کے حساب سے، علموں کے حساب سے، مرتبوں کے حساب سے نشستوں کی الگ الگ نشستیں بنائی گئی تھی. ایک جگہ الگ تھی جہاں صرف بدر کے بوڑھے بیٹھا کرتے تھے. عمر فاروق نے اپنے دربار میں سب سے زیادہ مرتبہ ان کو دیا تھا جنہوں نے حضور کے ساتھ شامل ہو کر بدر کی جنگ لڑی تھی. یہ بدر کے لڑنے والے عمر فاروق کے دربار میں آپ کے پاس ہو کے بیٹھا کرتے تھے اور باقی سارے پیچھے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے ابن عباس تو پیچھے جوانوں یا بچوں میں نہ بیٹھا کر، ان بوڑھوں میں آ کے بیٹھا کر، تیرا مرتبہ ان کے برابر کھڑا. یہاں کھڑے ہو بیٹھا کرتے تھے، جوان کم عمر کے تھے مگر آ کے بیٹھتے تھے بدر کے لوگوں میں. عبداللہ ابن عباس یہ بیٹھے ہیں اعتکاف میں. یہ اس لیے بتایا کہ چھوٹا سا بندہ نہیں جو اعتکاف میں بیٹھا ہے. اب بتانے والے نے بتایا، اسے پوچھا کہ کیا بات ہے تجھے پریشان دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا جناب معاملہ یہ ہے، لفلان علی حق، فلانا بندہ جو ہے اس کے میں نے دینے تھے پیسے، اس نے جو وقت مجھے دیا ہوا تھا ادھار چکانے کے لیے وہ پورا ہو گیا. لا وحرمت صاحب ھذا القبر، یہ جو اس نے اشارہ کیا حضور کی قبر انور کی طرف. اس نے کہا یہ جو قبر انور میں آرام فرما ہستی ہے نا حضور، ان کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا اقدر علیہ، میں قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں. کتنی بڑی قسم کھا دی اس نے. حضور کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں. بندہ میرے دروازے پہ بیٹھا ہے، مجھے قرضہ مانگ رہا ہے اپنا واپس، کام پورا وقت ہو چکا ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا تو ان کے اپنے پاس بھی پیسے اتنے نہیں تھے کہ قرضہ اس کا دے سکتے. اب انہوں نے جو دوسری بات سوچی وہ یہ تھی کہ میں اس بندے سے بات کرتا. کہنے لگے افلا اکلمہ فیکا، کیا میں تیرے بارے میں اس بندے سے جا کے بات نہ کروں؟ اب اس نے دیکھا بات کرنے کے لیے یا وہ یہاں آئے یا آپ وہاں جائیں، آپ بیٹھے ہیں اعتکاف میں، صورت کیا بنے گی؟ اس نے کہا جناب جیسے آپ پسند فرمائیں. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اٹھ میرے ساتھ چل. اب چل پڑے. اب مسجد سے جو ہی نکل رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے. اعتکاف میں بیٹھا ہوا بندہ مسجد چھوڑ کے بلا ضرورت جا نہیں سکتا. عبداللہ ابن عباس رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے نکل گئے. مسجد سے نکلے، بندے نے سوچا، دوسرے نے، وہ بھی صحابی ہے، اس نے سوچا اعتکاف تو ٹوٹ گیا، اعتکاف تو ٹوٹ گیا، اس لیے کہ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکل گئے، ضرورت بھی کوئی نہیں، بندے کا ہاتھ پکڑا مسجد سے نکل گئے. وہ آیا پاس آ کے کہنے لگا انسیتا ما کنتا فی، آپ بھول گئے ہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ کو نہیں یاد رہا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، مگر میں نے مصطفیٰ کریم سے ایک بات سنی تھی. حضور نے ارشاد فرمایا من مشا فی حاجت اخی ہے، اور جو کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلا وَبَلَغَ فِيهَا، اور اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ گیا، كَانَ لَهُ خَيْرًا مِنْ 10 سِنِينَ اعتکافا، 10 سال کا اعتکاف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری. فرمایا 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے
کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چل کے جانا. اور مجھے تو 10 دن کے اعتکاف کی بات سنا رہا ہے, میں 10 سال کا چھوڑ دوں؟ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب مجھے ملے گا اگر میں اس بندے کے کام آ گیا. یار یہ غم گساری ہے, یہ ہمدردی ہے. اور یہ ہمدردی اور غم گساری جو ہم کرتے ہیں نا, بڑا عجیب مسئلہ ہے. ہمارے ہاں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں جن میں دوست بلائے جاتے ہیں, مہمان بلائے جاتے ہیں, بلائیں اچھا, لیکن یار یہ سارے تو صاحب حیثیت ہو سکتے ہیں. وہ ماڑے لوگ جن کو کوئی گھر میں ختم پہ بھی نہیں بلاتا, ان کا وہ بیچارے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. کوئی ایسی افطار پارٹی بھی ہو جس میں صرف ماڑے ہی آئیں, صرف ماڑے. لیکن اب اگر ایسا ہو تو پھر ماڑوں کی عزت پر بھی حرف آتا ہے کہ آج اس نے ماڑے اکٹھے کا اعلان تو نہیں کیا جا سکتا کہ سارے غریب آئیں جی میں پارٹی دینے لگا ہوں, پھر اس کا مطلب ہے ان کی غربت کا مذاق اڑاؤ. لیکن خیال یہ ہے کہ جب ایسا کوئی پروگرام ہو تو امیر غریب کا فرق نہ ہو, سارے مل کے ہی پارٹی میں بیٹھے ہوں, جہاں غریبوں کو اپنی غربت کا احساس نہ ہو اور پیٹ بھر کے کھانا بھی ان کو وہاں مل جائے. یہ ان کا, اور صرف کھانا ہی نہیں کھلانا, ان کی اور بڑی حاجتیں ہیں, ان کی اور بڑی مصیبتیں ہیں جن میں کسی کے کام آنا چاہیے. مت دیکھو کہ بظاہر کیسا ہے کوئی, یہ بڑا عجب مسئلہ ہے. شیخ سبائی عرب کا عالم ہے, عرب کا عالم, اپنی کتاب احکام الصیام کے صفحہ نمبر 65 پہ اس نے لکھا, عرب میں ایک بندہ تھا بڑا امیر, بڑا امیر, اپنے بچوں کے ناز نخرے اٹھاتا, کھانے کھلاتا, اچھے پارٹیاں بھی کرواتا, لباس بڑے اچھے دیتا, اور پھر وقت نے کروٹ لی, غریب ہو گیا. حالت غربت کی اس پہ طاری ہوئی. رمضان کا مہینہ آیا, غریب کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو ویسے کھانے کھلائے. افطاری کے وقت آتے بچے سوال کرتے, ابا جی یہ بھی چاہیے افطاری میں, یہ بھی چاہیے. نہیں جانتے تھے, ابے نے چھپایا ہوا تھا, نہیں جانتے تھے کہ ابا جی اب ویسے نہیں رہے ہوئے. ابا جی تندور سے جا کے 1 ریال کی دال لاتے اور 1 ریال کی روٹی اور ان کے سامنے رکھ دیتے. پہلا روزہ بھی دال سے افطار کیا, دوسرا بھی دال سے افطار کیا, تیسرا روزہ جب افطار کیا اس کے سب سے چھوٹے بچے نے کہا, ابا جی یہ کیا ہے؟ لقد احرقا بطوننا, یہ دال کھا کھا کے تو ہمارے اندر جل گئے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کھانے کیوں نہیں کھلا رہے جو پچھلے رمضان میں افطاری میں کھلایا کرتے تھے؟ پچھلے رمضان میں تو افطاری میں بڑی شان ہوتی تھی, اب صرف دال ہی کھلاتے ہیں. یہ بات بچے نے کہی, ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب شیخ سبائی لکھتا ہے, بندہ چونکہ بڑا امیر رہ چکا تھا, اسے لوگوں سے قرض مانگتے بھی شرم آتی تھی. اب وہ کسی سے ادھار بھی نہیں مانگ سکتا تھا, بڑی شرم آتی تھی. صدقہ بھی نہیں مانگ سکتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, غریب ہو گئے. وہ لکھتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندھیرے کمرے میں گیا اور وہاں رو رہا تھا, نہیں چاہتا تھا کہ میں اس بچے کو بتاؤں کہ بیٹا لوگ بڑے سنگ دل ہیں, پتہ ہی نہیں کرتے کسی کا. یہ ان کو نہیں بتانا چاہتا تھا, یہ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے حالات بدل گئے ہیں. بظاہر اچھے نظر آنے والے بھی بڑے بڑے مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. یار میں آپ کو کیا سناؤں, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا ہے گھر میں, مولا علی نے بھی روزہ رکھا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا. ایک یہودی کے باغ میں کام کیا سارا دن, اور شام کو چند جو, تھوڑے سے جو ملے مزدوری میں, حضرت علی لے کے آئے. سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی, آٹا پیسا, 4 روٹیوں کا آٹا نکلا, جو پیسے جو تھے 4 روٹیوں کا آٹا نکلا, حضرت علی کے سامنے رکھی, حسن حسین کے سامنے رکھی. ایک ایک روٹی انہوں نے کھائی. سیدہ فاطمہ نے روٹی آدھی کی, آدھی کھائی, آدھی روٹی اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھ رہی ہیں. دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی باندھی. حضرت علی نے دیکھا یہ روٹی باندھ کیوں رہی ہے؟ پوچھا, فاطمہ ایک تو روٹی تھی, تو نے آدھی کھائی ہے اور آدھی تو نے یہ باندھ کیوں رہی ہو؟ سیدہ کہنے لگی, مجھے آج کل پتا ہے حضور کے گھر میں کچھ آتا نہیں, پتا نہیں سرکار نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا. روٹی لے کے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سیدہ جا کے حضور کے حجرے کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی. مغرب کی نماز مسجد میں پڑھا کے سرکار جب حجرے میں واپس تشریف لائے, سیدہ فاطمہ نے روٹی کا ٹکڑا پیش کیا. سرکار دو عالم طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے, حضور نے پوچھا, یا فاطمہ ما ھذہ الکسرہ,
فاطمہ یہ روٹی کا ٹکڑا کیسا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خرسن خبزتہ، حضور یہ روٹی کا ٹکڑا ہے، لم تطب نفسی حتی آتی کا بہذہ الکسرا، میں نے گوارا نہیں کیا کہ میں کھاؤں اور سرکار آپ کے پیٹ میں نہ جائے۔ آقا میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں، سرکار نے، یہ جملہ سننے والا ہے، سرکار نے روٹی کا ٹکڑا کھایا اور کھانے کے بعد فرمایا فاطمہ اما انہو اول طعام دخل فی فم ابیک منذ ثلاثۃ ایام، فرمایا فاطمہ 3 دن ہو گئے ہیں میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہوا، فاطمہ یہ پہلے نوالا پہلا ہے جو تو نے مجھے دیا ہے، تیرے باپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یار کمال ہے کہ مدینے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مصطفیٰ 3 دن سے بھوکے ہیں، مدینے میں کسی صحابی کو پتہ نہیں چل سکا، ورنہ جس کے پاس جو ہوتا لاتا قدموں میں ڈیر کر دیتا۔ سرکار نے کسی پر کھلنے ہی نہیں دیا کہ میں پانی سے روزے رکھ رہا ہوں، پانی سے روزے کھول رہا۔ سرکار دو عالم کی حالت یہ ہے کہ وہ روٹی کا فرمایا فاطمہ یہ پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں 3 دن کے بعد جا رہا ہے۔ وہ کسی کی حالت کا کیا پتہ چلے، وہ لوگ جو غیرتوں والے ہوتے ہیں وہ کسی پر کھلنے ہی نہیں دیتے کہ ہمیں ضرورتیں ہیں، یہ کام ہمارا ہے، کیسے بھی ہو کسی طرح ان کے پیٹوں میں بھی جائے جن بیچاروں کو نصیب نہیں۔ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، غم گساری کرنا، یہ ہے مہینہ، یہ مہینہ رمضان کا حضور نے فرمایا شہر المواسات، اور یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ لیس المومن، سنو اعلان حضور کا، روحیں کانپ جائیں خدا کی قسم، سرکار نے فرمایا لیس المومن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھا کے سو رہا ہے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہوا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کون کہاں کتنا بھوکا ہے، کب سے کسی کو کھانے کو نہیں ملا، وہ کتنے لوگ ہیں یار، ہم نے یہی سوچ رکھا ہے ہمیشہ یہ پیشہ ور ہیں، ہم نے نہیں دینا پیشہ وروں کو، مگر یار یہ پیشہ ور تو ہیں، ان میں وہ بندہ بھی تو ہاتھ آگے کر سکتا ہے نا جس کو ضرورت ہے واقعی۔ ہم کس کس کو چھوڑ دیں گے پیشہ ور سمجھ کر؟ وہ مدد کرنا، وہ غم گساری کرنا جو حضور کا مزاج ہے، جو حضور کی سنت ہے۔ رمضان میں صرف افطار پارٹیاں نہ کریں، اور یار ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں، ان کے گھروں میں کھانے پہنچائیں جو بیچارے بڑے غریب ہیں۔ اور جو حالت اس وقت ہمارے ملک کی ہے، میرا ملک تو ہو ہی بڑا غریب گیا ہے، یہاں تو مجھے یاد ہے ہمارے مدینہ منورہ کالج کے پرنسپل کتنے ہزاروں ریال کے حساب سے ان کی تنخواہیں تھیں، امیر ترین آدمی۔ ٹی وی میں سنا پاکستان میں روٹی 7 روپے کی ہو گئی، اتنی تکلیف ہوئی، ایک ہی جملہ کہا مر گئے غریب، اب کہاں سے کھائیں گے؟ یہ جملہ تھا، اتنا درد ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، ڈیتھ ہو گئی۔ وہ جو لوگ دکھ رکھتے ہیں امت کا ان سے پوچھو، وہ دیکھو لوگ جو مر رہے ہیں غم میں امت کے میں کہ یہ امت بیچاری کہاں پھنس گئی ہے، اتنی مجبور و لاچار ہو گئی، روٹی کا ٹکڑا نصیب نہیں ہو رہا۔ بس روٹی ہی تو فقط ضرورت نہیں ہے یار، ضرورتیں تو بڑی ہیں، ضرورتیں بڑی ہیں، ہم سب کی ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، مگر جو کچھ دیکھو، وہ بندہ جو آیا سرکار کے پاس، حضور بھوکا ہوں مجھے کچھ کھلایا جائے، سرکار نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا، عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ سرکار کے اپنے گھر میں مہینہ بھر چولہا نہیں جلتا، دوسری بیوی کے پاس، تیسری بیوی، مختلف گھروں میں سرکار نے پیغام بھیجا کسی گھر میں کچھ ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے؟ جواب آیا حضور گھر میں کچھ نہیں۔ اب سرکار نے اعلان کیا کوئی ہے تم میں سے، اس وقت جو 2-4 صحابہ سامنے بیٹھے تھے، وہ کوئی ہے جو اس میرے مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے جائے اور کھانا کھلائے؟ اور جو بندہ لے کے گیا ہے اس نے وہ یہ نہیں سوچا اس نے کہ میرے گھر میں بڑا ہے پڑا ہوا، اس نے بس اتنا کہا تو حضور فرما رہے ہیں، کوئی اٹھ نہیں رہا، اس نے کہا حضور میں لے کے جاتا ہوں۔ ابو طلحہ کہنے لگے میں لے کے جاتا ہوں، لے گئے۔ پتہ نہیں تھا کہ میرے اپنے گھر میں کیا صورتحال ہے،
کیا صورتحال ہے. بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا بس بچوں کے کھانے کے لیے ہے. اپنے گھر میں اتنا بھی نہیں تھا کہ بچوں کے ساتھ خود ماں باپ بھی کھا لیتے. کہا بس بچوں کے لیے ہے. اب وہ جو لفظ ہے نا روایت کے تڑپا دیتے ہیں. بچے ہیں, بندہ کہتا ہے فَأَلِّلِهَا, ایسا کر کسی طرح لوری دے کے بچوں کو سلا دے, آج کھانا حضور کا مہمان کھائے گا. مہمان کے آگے ان بچوں کا کھانا رکھ کے وصیت کی ہے بیوی کو, ایسا کرنا چراغ سیدھا کرنے کے بہانے بتی لو بڑھانے کے بہانے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا, اسے پتا نہ چلے کہ ہم خود کھانے میں شامل ہی نہیں. اندھیرا کر دیا جہاں کھانا رکھا, دونوں اس کے سامنے بیٹھ کے منہ اس طرح ہلا رہے تھے لگے کہ ہم بھی کھا رہے. یار کمال لوگ تھے یہ, خود حالت جیسی بھی ہے مگر یہ ہے کہ دوسروں کو کھلانے پہ لگے ہیں, اس لیے کہ سرکار یہ چاہتے ہیں. حضور کی سنت ہے جو ہم نے مار دی, غم گساری. اور یہی تو ایک صفت تھی نا سرکار کی جس کو ہم سناتے ہیں اور تسلیاں پاتے ہیں. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. وہ سرکار جو تسکین دیتے تھے, کون ہے آج جو تسکین دے گا لوگوں کو؟ امت مر رہی ہے, خدا کی قسم مر رہی. جو بڑے بڑے تگڑے ہیں وہ بھی پریشان ہیں, وہ بھی پریشان ہیں, پورے نہیں ہو رہے. ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھائیں, ہاتھ بٹائیں, ایک دوسرے کی طاقت بنے. یہ جھگڑے, یہ نفرتیں, یہ حسد, یہ چھوڑ دیں یہ سارے معاملات, دوسروں کا سہارا بننے کی کوشش کریں. یہ وقت وہ ہے. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ حضرت داتا صاحب کے مرشدوں میں بھی پیچھے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو بندہ یہ دعا کرتا ہے نا اللہ سے, یا اللہ محمد عربی کی امت پہ رحم فرما, معروف کرخی کہتے ہیں کوئی اور کام نہیں بھی کرتا, بس حضور کی امت کے لیے دعا کرتا, اللہ اسے ابدال کے مرتبے پہ فائز کر دیتا. ولیوں سے بھی اوپر والا مرتبہ صرف اس بات پر کہ کوئی محمد عربی کی امت کے لیے دعا مانگ رہا ہے ٹھنڈے خلوص دل سے. یہ خلوص دل, یہ ہمدردی, یہ غم گساری, یہ ہونا چاہیے ہمارا اس پورے رمضان کے مہینے. یہ جو رمضان کا مہینہ, آخر میں ایک دو صرف بس بات کرنی ہے میں نے. آج کل کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے. یہ کرونا ویکسین لگاتے ہیں اور اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ افطاری سے پہلے کا ہے. افطاری کے بعد کا ابھی تک حکومت نے انتظام نہیں کیا. چونکہ یہ ایک وبائی صورتحال ہے, ویسے انجیکشن لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹیکہ لگوانے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا. دعوت اسلامی والوں کا بھی یہی غالباً خیال ہے, مگر مفتی منیب الرحمان صاحب جو نئی تحقیق, ہم جو سائنس کی بھی مدد لیتے ہیں, اس کے بعد پھر انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے مطابق انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مگر یہ جو کرونا ویکسین ہے یہ چونکہ ایک وبائی صورتحال ہے, مجبوری کی صورتحال ہے, اس لیے چونکہ حکومت ابھی تک شام کے بعد یہ لگوانے کا انتظام نہیں کر سکی, اس لیے اگر کوئی دن کے وقت کرونا ویکسین لیتا ہے تو فتوے کے مطابق, یہ مفتیوں کا فتویٰ ہے, مفتی فاروق القادری صاحب نے دیا ہے, ان کے فتوے کے مطابق کرونا ویکسین لگوانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, دارو ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کان یا ناک میں کوئی دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح انہیلر جو سانس کا بعض اوقات مسئلہ بن جاتا ہے, اس میں جو سلوشن بھی حل کیا ہوتا ہے, کچھ دوائی ذرات ہوتے ہیں, تو وہ انہیلر لینے سے, اگر صرف آکسیجن کا سلنڈر ہوتا ہے, خالی سانس کا پرابلم ہوا, صرف آکسیجن کا سلنڈر, وہ اور چیز ہے. لیکن جہاں وہ ایک ہوتا ہے کہ جس میں کچھ دوائی کے ذرات ہوتے ہیں, وہ اگر انہیلر کوئی بندہ لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر بتی لگی ہوئی تھی, آپ پاس سے گزرے, دھواں آپ کے پاس آیا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر پاس کھڑے ہو کے وہاں اس کا دھواں لمبے سانس کھینچ کے اندر کھینچنا شروع کر دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جسم سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
اسی طرح الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر الٹی آئی اور آپ نے وہ آ رہی تھی منہ سے باہر نکل رہی تھی حلق سے اور پھر واپس اس کو چڑھایا اندر آپ نے، اب روزہ ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر جب آپ ایسی الٹی کر رہے ہیں اور پھر اس کو نگل رہے ہیں تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ عام خود الٹی آ رہی ہے بھلے منہ بھر کے بھی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چند وہ باتیں ہیں جو چونکہ ابھی ان دنوں میں پیش آ رہی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ پوری خیر و برکات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمدردی اور غم گساری کے جذبات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔